السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا، یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، یا نماز پڑھتے وقت دلوں میں وسوسے آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم ان آیات کی روح سے کہ اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا لفظ خاشعین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون۔ ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں۔ اور خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا اور عاجزانہ انکساری کا بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں ادھر ادھر کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا یا ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہا تو اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا، توجہ کی، تو اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ تم سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ تو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اگر آپ اس عمل پر کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ صحیح نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا، اور خشوع لانے کے لیے نمبر 1 سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شروع کریں۔ نماز میں حرکت کم کریں، ہلنا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یقین کریں اگر آپ یہ 2 کام کر لیں تو آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا، آپ کے اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا۔ اس لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے سکون، اور جو اس طرح نماز پڑھیں اس کو ایک خاص سکون ملے گا۔ اسی طرح جب سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ نمبر 1 ہلنا نہیں ہے۔ نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پر کھڑے ہو گئے یا کبھی بائیں ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ نہیں کرنا۔ اور کپڑوں کو بار بار سمیٹے بھی نہیں، اور ایسا دوپٹہ نہ لیں جو بار بار ہلے اور آپ کو اس کو سمیٹنے میں مصروف رہیں۔
اور جائے نماز کو بھی درست طریقے سے بچھائیں۔ ایسی جائے نماز کے اوپر نماز نہ پڑھیں جو بار بار اکٹھی ہو جائے اور آپ کو اس کو درست کرنے میں لگے ہیں۔ تو جس چیز سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس چیز پر، اس چیز کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مددگار ہے نماز میں خشوع لانے کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے اپنی نمازوں میں خشوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔